مارنی چاہیے یا اکیلے ہاتھ پر؟ بھائی انگلیوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو دائیں ہاتھ سے شروع کرے، بائیں پر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ دائیں پر ہی پڑھے۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرے، بائیں پر لے جائے، اسے سہولت ہے گننے میں کہ 15 ادھر ہے اور 15 ادھر، تو 15 پور تو میں 33-34 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کیا اللہ کے نبی غیب جانتے تھے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض غیب نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی عطا کی ہیں، بعض غیب بذریعہ وحی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے بریلوی بھائی دوست غیب دان مانتے ہیں، لیکن اگر پوچھیں ان سے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، کہیں گے نہیں نہیں۔ تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ علم غیب ہے جی ہے، عالم الغیب ہے جی نہیں ہے، یہ کیسی عجیب منطق ہے؟ تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اور جو بعض غیوب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، وہ بذریعہ وحی۔ حضرات صحابہ کرام کو کافر کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ بھائی علماء کے دو گروہ ہیں، صحابہ کرام کی تکفیر مطلق کرنے والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اور یہی راجح بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ کوئی بندہ جہالت کی وجہ سے کہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو اس کو کافر کہنے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور حجت پوری کرنے کے بعد پھر آپ اس کی تکفیر کریں۔ اہل تشیع کے ہاں 12 امام 14 معصوم ہے، کیا امامت منصوص من اللہ ہے؟ یہ ایسے بھائی منصوص ہے جو انہوں نے خود بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، قرآن مجید میں نہ 12 اماموں کا آتا ہے، نہ ہی قرآن مجید میں 14 معصومین کا ہے۔ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی نص نہیں ہے، ماں سوائے سینہ بسینہ باتوں کے یا ان کی مذہبی روایات کے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ چیزیں نہیں وہ پاتے تو پھر بے بسی سے کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن بھی اصلی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا خواب میں آنا اور غیر شرعی عمل کا حکم دینا ممکن ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، نبی علیہ السلام کا حلیہ احادیث کی کتابوں میں ہے، آپ اس حلیے کو پیش نظر رکھیں، اور پھر خلاف سنت جو چیز ہے نبی علیہ السلام کبھی بھی اس کی دعوت امتی کو نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بھائی اس کا تعلق امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے سے۔ اگر اس کا تعلق قرآن پڑھنے سے ہے، آگے امام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی کہتا ہے اللہ اکبر، مخالفت ہو گئی۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے مقتدی، حفظ کی کلاسیں پھر ساری بند کر دینی چاہیے۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے عید کی تکبیرات کہنے والا عید کی تکبیرات کہہ رہا ہے، تو 20 جگہ پر ہمارے بھائی اس آیت کریمہ کے عام حکم کی خود مخالفت کرتے ہیں، اور ایک جہاں پر حدیث موجود ہے تو وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ سینہ زوری سے کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر کوئی بھی نص موجود نہیں ہے، نہ چھوڑنے پر نہ باندھنے پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، یہ استدلال ہے۔ چھوڑنے والا جو استدلال ہے وہ قوی ہے، اور باندھنے والا جو استدلال ہے وہ کمزور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ اخبار الفقہاء والمحدثین، میرے بھائی اخبار الفقہاء والمحدثین کے حوالے سے جو روایت ہے کہ مکے میں ہم رفع دین کرتے تھے اور مدینہ میں چھوڑ دی، تو یہ روایتی موضوع ہے،
بناوٹی روایت ہے، اسی کتاب کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع دین ترک نہیں کیا۔ ان کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو رفع دین کرتے دیکھا ہے نبی اسلام کی وفات کے بعد۔ نافع جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو نماز میں رفع دین کرتے دیکھا ہے۔ تو اگر چھوڑا ہوتا تو تابعین ان کا بیٹا اور ان کا شاگرد دیکھنے کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو رفع دین نماز میں کرتے دیکھا ہے۔ کوئی اور سوال تو نہیں رہ گیا اس کے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اہل سنہ کا عقیدہ ہے افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے جو قرآن کی حفاظت کے ذرائع ہیں وہی حدیث کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ قرآن جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے، حدیث بھی ان ذرائع سے امت تک پہنچی۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے رستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا فرقہ ناجیہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی پیروی ضروری ہے۔ جی، صحابہ کرام کی زندگی جو سنت کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے اس کی پیروی ضروری ہے۔ ان کے نہج اور ان کے طرز اور ان کے سٹائل پر ہی کتاب و سنت کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ساتھ ہی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام۔ دجال کن تین مساجد میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ بعض طبقات ابن سعد اور بعض کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آپ ان سے سوال کریں کہ وہ دلیل پیش کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت علی ان کے خامد تھے، انہوں نے پڑھائی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام کی اطاعت ضروری ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اسی طرح عقائد میں، عبادات میں صحابہ کی اطاعت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام سنت کی مخالفت نہیں کرتے، سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو محدثین نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ آج کے دور میں میں نے منہ اٹھا کے ان کی غلطیاں نکالنی ہیں۔ ایسی جرت کرنے والا ایمان کی فکر کرے۔ وطر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز وطر رکوع سے پہلے آپ دعا کریں ہاتھ باندھ کر، اور رکوع کے بعد آپ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، جو عمل فرض نماز میں درست ہے وہ نفل میں بالاولیٰ درست ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کرتے تھے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ آمین کہتے تھے، صحابہ آمین کہتے تھے۔ ہر چیز کی خاص دلیل مانگنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ بعض عام دلائل ہوتے ہیں اور بعض خاص دلائل ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو وفات کے بعد روضہ رسول کے باہر لے جایا گیا، آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملاؤ یا دوست کو دوست کے پاس آنے دو۔ یہ جاہلوں کی گپ ہے، بناوٹی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب امت میں اختلاف تھا، صحابہ کرام میں، اہل بیت میں، اللہ کے نبی کی آواز کی سب سے زیادہ ضرورت تب تھی جب سیدہ فاطمہ روتی تھی
یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، تو بیٹی کو تسلی دینے کے لیے آواز نہیں آئی کہ پتر صبر کر۔ سورۃ المنتہا سے آگے سدرۃ المنتہا، جی یہ صحیح۔ اچھا یہ سوال ہے، کیا فجر کی اذان کے بعد نوافل تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں؟ تحیۃ المسجد کا کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے جب بھی آپ مسجد میں آئیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تحیۃ المسجد کا کوئی وقت خاص نہیں، کوئی وقت ممنوع نہیں، 24 گھنٹے میں آپ جب بھی مسجد آئیں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ جی عید والے دن اس کا تعلق جو ہے وہ تحیۃ المسجد کا مسجد کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اب آپ جو ہیں وہ عید کی نماز مسجد میں پڑھیں، یہ آپ کی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے ہم سنت کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کوتاہی چھوڑیں کہ باہر جا کر میدان میں نماز عید پڑھیں، لوگ اپنی کوتاہی چھوڑتے نہیں، تحیۃ المسجد نبی کا فرمان چھوڑ دو بھائی۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دوبارہ دوسری جماعت کرائی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں دوسری جماعت میں بڑی شدید کوتاہی ہے، عہد نبوی میں اس کی ایک ہی مثال ملتی ہے، بھائی آپ سوئے رہے غافل ہو گئے، گاڑی خراب ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، وقت کی تبدیلی کا پتہ نہیں چلا، آپ جو ہیں وہ 4 بجے پڑھتے تھے، ایک دن چھوڑ کر آئے ہیں مسجد میں تو 3:45 ہو گئی، پھر تو آپ کروا لیں، لیکن گھر میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں، دکانوں پہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، یہ تنظیم و جماعتوں کے جو مسئول ہیں، اور کئی بندے ہیں جن کے اندر امامت جو ہے وہ انگڑائیاں لیتی ہے کہ لوگوں کو دکھا تو بھی نماز پڑھا سکتا ہے، ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، وہ مسجدوں میں نمازیں پڑھا کے یہاں پہ 2 3 پارٹیاں بناتے ہیں۔ ہاں واللہ کئی بندوں کے اندر خطابت انگڑائیاں لیتی ہے، کئی بندوں کے اندر امامت انگڑائیاں لیتی ہے، اور وہ جو ہے مسجدوں کے اندر فرقوں کی بنیاد 2 3 پارٹیوں کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہماری مسجد کے اندر ایک چودھری آدمی، تو اس کی ڈیوٹی کیا تھی، وہ مولویوں کی حاضری لگاتا تھا، آدھا منٹ اوپر ہو جائے اس نے منہ بنا لینا، دیکھو جی قاری صاحب نے نفل اگر نہیں پڑھ سکے، کئی دفعہ ہوتا ہے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں نا، ایک بندہ تھا میری ذرا گل سن لیا، وہ دی گل سنن چی ایک پہلے نفل ٹر جاتے ہیں، اچھا انہیں پہلے نفلاں دی حاضری لانی، ٹائم دی حاضری لانی، ایک دن قاری صاحب نہ آئے، نائب امام نو نہ کیا نماز پڑھا دیا جی، تو نائب امام صاحب بھی لیٹ ہو گئے، انہاں کہا چودھری صاحب دی بہت سونی داڑھی ہے، بہت سونی داڑھی ہے، ٹوپی شوپی پا کے ہوندے نے، انہوں نے اگے کلار دیتا، عصر دی نماز سی، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، 4 پچھو بندے اچھا وہ نہ کھلوتے ہی نہ تے آندہ بھائی میرے تو کم پا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی پھر قاری صاحب کو تنگ نہیں کیا۔ تو یہ جس کا کام ہے اسی کو مناسب لگتا ہے، ہر بندہ اس طرح کرے تو پھر مسجدوں کے اندر برادری ازم کھڑا ہو جاتا ہے، تعصبیت کھڑی ہو جاتی ہے، اتفاق اتحاد ٹوٹ جاتا ہے۔ یار یہ سوال قاری صاحب نے بھیجا ہے، اچھا یار جماعت اسلامی کے بارے میں کیا بتاؤں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور میں کیا بتاؤں، میں یہاں پر کسی کے کیڑے نکالنے تو نہیں بیٹھا، جزوی طور پہ بس کسی کے بارے میں تبصرہ کر دیا، ہماری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، انشاءاللہ ان میں خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ان میں کوتاہیاں ہیں وہ بھی دور کر دیں، ایسے نہیں۔ کیا رخساروں کے بال داڑھی میں شامل ہیں یا کٹوا سکتے ہیں؟ رخسار کے 2 حصے ہیں، ایک جبڑے پر ہے، ایک کھوپڑی پر ہے، رخسار کے 2 حصے ہیں، ایک رخسار جبڑے پر ہے، یہ جبڑا ہے،
یہ کھوپڑی ہے. کھوپڑی کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. کھوپڑی کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں، جبڑے کے بال داڑھی میں شامل ہیں. جبڑے کے اوپر سے آپ یہ دیکھیں نا، اوپر جو دانت ہے نا یہ کھوپڑی میں ہے، اوپر والے دانت کھوپڑی میں ہیں، نچلے دانت جبڑے میں ہیں. نچلے دانتوں کے اوپر جو رخسار ہے یہ جبڑا ہے، اس کو معاف کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. چہرے کو معاف کرنے کا حکم نہیں، نہ سر کو معاف کرنے کا ہے، نہ گردن کو معاف کرنے کا ہے، جبڑے کو معاف کرنے کا حکم ہے. کس کو معاف کرنے کا؟ بلسان عربی مبین قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ شریعت عربی زبان، اور عربی زبان واف اللحا. نبی علیہ السلام نے لحا کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور لحا کا معنی جبڑا ہے. جو رخسار جبڑے پر ہیں، کئیاں مولویاں تے بندیاں کھوتر کھوتر کے اتھوں تک کام پہنچایا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی یہاں سے کھوپڑی کے بال اتار لے او دے ہوتے فتویٰ لانا بھی غلط ہے. رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے پر بات ہو چکی ہے. اگر کوئی بندہ بیرون ملک میں ہے جہاں کا سکہ ہمارے ملک سے بھاری ہے تو کیا وہ اپنے ملک کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا؟ یہ بات یاد رکھے، دنیا میں آپ کے پاس کسی بھی ملک کی کرنسی ہے نا، اس کا نصاب سونا اور چاندی ہے. سر سراندیاں رکھو بھاویں پواندیاں لک وچکار ہونا ہے. زکوٰۃ روپیاں چ دیو، ڈالراں چ دیو، یورو چ دیو، پونڈاں چ دیو، اوتھے ہی آنی جے. یہ بات یاد رکھ لیں. 52 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اگر اس کے یورو آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ پڑ جائے گی، روپے آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ پڑ جائے گی. 52 تولے چاندی کی قیمت، پوری دنیا میں چاندی کی قیمت بھی ایک ہے، جیسے سونے کی قیمت قریب ایک ہے. پاکستان سے خریدے وہی قیمت ہے، دبئی سے خریدے وہی قیمت ہے، سعودیہ سے خریدے وہی قیمت ہے. جو 400-500 ہزار کا فرق ہو سکتا ہے، قیمت وہی ہے. ایسے چاندی کی قیمت بھی پوری دنیا میں ایک ہے. 900 روپے 1000 روپے کے قریب تولا ہے، تو 52,000 روپے پاکستان کے ہوں، 52 تولے چاندی ڈالر میں ہو، یورو میں ہو، تو زکوٰۃ میں نظام وہی رہنا بھائی. استغفار کی تفصیلی وضاحت کریں. استغفار کی شرائط: گناہ سے رک جانا اصل توبہ ہے، یا زبان استغفار کرتی رہے اور دل گناہوں پر ڈٹا رہے؟ بھائی یہ بات یاد رکھو، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ، اور ایک ہے یکفر عنکم سیئاتکم. یہ 3 چیزیں ہیں. اللہم کفر عنا سیئاتنا، اس کا معنی بھلا کیا ہے کہ یا اللہ ہم سے گناہ دور رکھ. کئی اس کا معنی کرتے ہیں اور گناہ معاف کر دے. بھائی دور کر دے اس کا معنی ہے کہ یا اللہ گناہ ہم سے دور کر دے، مشکل کر دے، ناممکن کر دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، یہ اس کا معنی ہے. استغفار زبان سے، دل سے، دماغ، ان تینوں چیزوں کا ایک ہونا استغفار کے لیے ضروری ہے. دل جو ہے وہ گناہوں پر مصر رہے تو یہ استغفار نہیں ہے. زبان سے استغفار، دل اور دماغ بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہو، اور پھر عمل بھی اس کے مطابق ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور پھر جو ہے اس کے بعد ہے توبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے رنگ میں رچ جانا، اس کی طرف مکمل رجوع کرنا، شریعت پر مکمل عمل کرنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا. جن اسباب سے گناہ ہوتے ہیں ان اسباب سے دور ہو جانا. مثال، ایک آدمی ہے اس کو زنا آسانی سے میسر ہے، کسی لڑکی سے اس کا رابطہ ہے، جب تک وہ اسباب وہ علاقہ نہیں چھوڑے گا گناہ نہیں چھوٹے گا. اسے نکاح نہیں کرے گا، پاک دامنی اختیار نہیں کرے گا. ایسے کئی لوگ جو ہے وہ خوبصورتی کا مریض ہے، جب تک اسباب نہیں چھوڑیں گے گناہ نہیں چھوٹے گا اس سے. نشے کے مریض ہیں، تو یہ پختہ توبہ میں سے اسباب جو ہیں وہ چھوڑے، پھر اس سے پختہ توبہ ہوگی.
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہتے ہیں یہ جو شخص نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اس بخیلی سے کیا مراد ہے؟ بھائی بخیلی سے سب سے پہلے مراد ہے دین کو سمجھنے میں بخل کرنا۔ دو نعمتیں ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک وقت، ایک صحت۔ صحت ہے، وقت ہے، دین نہیں سمجھتا، یہ بخل ہے۔ مال خرچ کرنا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ دعوت کا کام کرتے ہوئے رک جانا، سٹیٹس ہو، گڈی اے سی والی گڈی ہوئے، روٹی ودیا ہوئے، کرایہ پاڑا بڑا چنگا ہوئے، آنا جانا ہوئے تو پھر جڑا نا وہ میں تقریر کراں بھائی تو ماں دی ڈولے چی پیار ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہے تو تکلیفیں بھی اٹھانا پڑے۔ بخیلی کی اقسام بھائی وقت کی بخیلی ہے، فہم کی بخیلی ہے، خیرات کی بخیلی ہے، دعوت کی بخیلی ہے، مال کی بخیلی ہے، سفارش کرنے میں بخل کرنا۔ آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے، مقتدی ہے، اس کو میرے حق میں ذرا سفارش کر دیں، بندہ بخل کرے، یہ بھی بخیلی کے اندر شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اپنے بھائی کے حق میں اچھی سفارش کرے۔ اب سوال ہے سدرۃ المنتہا، نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے کیسے گئے؟ اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث اور صحابہ کرام کے بیان پر ہمارا ایمان ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ ہمارا ظاہر لفظوں پر ایمان ہے اور کیفیت کی بات میں ہم جاتے نہیں ہیں۔ اور جی کوئی سوال ہے؟ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں بہترین عمل ہے اولاد کا قبرستان میں جانا۔ پاؤں کی طرف کھڑا ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرے۔ ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتا ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی کر سکتا ہے، قبر پر دعا۔ جی اور کوئی سوال ہے کسی بھائی؟ ویکسین جو ہے ہم نے تو بتانا ہے شرعاً درست ہے یا نہیں درست۔ ڈاکٹر کا کام ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نقشہ بنوانا ہے، میرے پاس آؤ گے کہ آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ گے؟ بایو فزکس کیمسٹری پڑھنی ہے، میتھمیٹک پڑھنا ہے، ٹیچر کے پاس جاؤ۔ تو ڈاکٹر سے رائے لیں ویکسین کے بارے میں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ شرعاً درست ہے۔ اس سے پہلے چیچک، خسرہ، اس کی ویکسین ہمارے بچوں کو لگائی جاتی ہے، پولیو کی ویکسین پلائی جاتی ہے، شرعاً درست ہے۔ اب موجودہ حالات میں آپ کے سامنے مختلف چیزیں آ رہی ہیں، مشورہ کریں ڈاکٹر سے اور استخارہ کریں، یہ میں اس کے بارے میں آپ کو رائے دے سکتا ہوں۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں گے، آپ کے والدین زندہ ہیں یا فوت شدہ، ان کو ثواب چلا جائے گا برابر۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مروجہ قرآن خوانی بدعت ہے جی۔ ہاں یار نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، حسب ضرورت امام صاحب یا کوئی ساتھی کہے تو کی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا استغفروا لماعز قالوا غفر اللہ لماعز، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ قالوا غفر اللہ لماعز، اے اللہ تو ماعز کو معاف کر دے۔ کئی بندے آندے نے بھائی بندہ کوئی کہے تے دعا کر لو، بھائی تواڈے نزدیک مولوی نہیں بندہ، وہ نہیں دعا کر سکتا؟ ہمیں اتنے لوگ کہتے ہیں دعاؤں کا، تو کیا عالم جو ہے وہ اگر اس کو کوئی کہتا ہے تو بھائی وہ بھی کر سکتا ہے؟ نماز سے اس کا تعلق جوڑے بغیر اس کو اختیار کریں۔ جی وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ کتاب ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ پر تشریف فرما لائے
فرمایا یہ کتاب ہے، اس میں سارے جنتیوں کے ولدیے سمیت نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب ہے اس میں سارے جہنمیوں کے ولدیے سمیت نام لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کتاب مرقوم، ایک روایت آتی ہے جگہ والی بھی، لیکن اس کی تعویل ہے۔ تعویل کیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ جنت یا جہنم میں ڈالی جاتی ہے۔ وہ جنت اور جہنم جو ہے یعنی اس درجے کو علیین اور سجین کہا گیا ہے۔ روح کا تعلق قبر کے ساتھ ہے، گل جائے سڑ جائے پھر بھی ہے۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا کیکر کے ساتھ جوڑ کر، 5 منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر کیکر کے جو پھول تھے وہ جھڑ گئے تھے، جاپان بھی امریکہ بھی، پوری روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ایٹم کا تعلق ہے، اور جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے فلا تضربوا للہ الامثال۔ جی پوچھ لو بھائی، پھر نہ کہہ دے بعض لوگ ہوتے ہیں میں مولوی نو پوچھ لینا سی، بھائی جڑا ایویں دا ہے نا وہ بھی پوچھ لے۔ اچھا آپ صاحب ایک سوال ہے کہ بندے اکثر کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا ہے 6 ایسے کبیرہ گناہ جنہیں بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوتے، کہ ایسا کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بناوٹی باتیں ہیں۔ ایک روایت ہے وہ بھی موضوع کے درجہ میں ہے کہ غسل دینے سے 6 گناہ جو معاف نہیں ہوتے ہو جاتے ہیں۔ شرک کے علاوہ ہر کفر کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، معافی۔ شرک کی بھی معافی مانگے تو وہ بھی معافی مل جاتی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ ٹھیک ہے۔